to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر. مختصر ویڈیو پیغام میں کہا، ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی. قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر کا یہ بڑا دن ہے. ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی. سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے. ہم اسے حاصل کر کے بہت قریب ہیں. سب کا شکریہ. سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے. اسرائیل فوری طور پر حملے روک دے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے. تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں جمعے کے روز بھی 72 فلسطینی شہید کر دیے گئے. حماس نے ٹرمپ کا امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا. بعض تحفظات کا اظہار. بات چیت پر رضامند. حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ. کہا معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہیں. حماس کا غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرنے کے معاہدے کا بھی اعادہ. ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے. جنگ بندی کے لیے عرب، اسلامی، بین الاقوامی اور امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں. حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا. ادھر سینئر حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی. غزہ میں 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے. حماس اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کا جوابی قطر ثالثوں کو موصول ہو گیا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے رد عمل پر ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا ہے. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کر دے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو روک دیا جائے گا. قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم. کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی ہے. مصری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے. حماس کے جواب کے بعد تمام فریقین ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے. غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عرب، یورپی ممالک اور امریکہ سے مل کر کوشش کریں گے. برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور. کہا حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے. ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا. مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے. جرمن چانسلر نے کہا کہ یرغمالی رہا، حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے. یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے. تقریباً 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے. جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس کے بیان سے یو این چیف کی حوصلہ افزائی ہوئی. یو این چیف نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں. فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ حماس کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے. اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کرنے کا موقع ہے. امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے. کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جو ہر 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھا کرے گی اور ان ایشوز کی امپلیمنٹیشن کو اور باقی ایشوز کو جو ہے وہ دیکھا کرے گی. کشمیر کے اس خطے میں ایک اچھی فضا قائم کرنا، امن قائم کرنا جو ہے وہ اس دوسرے کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا جب ہم تکڑے ہوں گے. اگر آپ انڈیا چینلز دیکھیں اور ہمارے دوسرے وہ لوگ کے اس دن کے
انتظار میں تھے کہ آگے کیا مزید بلڈ شیٹ ہوگی, مزید لاشیں گریں گے اور کیا کیا میسج جائے گا, وہی پورا نہیں ہوا. دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی, ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے, جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس. وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا, معاہدہ کسی ایک فریق کی جیت نہیں بلکہ آزاد کشمیر, پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے. نہ تشدد کو ہوا ملی, نہ تقسیم ہوئی, بلکہ باہمی احترام کے ساتھ راستہ نکالا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ان آوازوں کو سنجیدگی سے سنا. ہم نے تصادم کے بجائے مشاورت کو اور انا کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دی. رانا ثنا نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی. طارق فضل چودھری نے کہا, مظاہرین واپس جا رہے ہیں, تمام سڑکیں کھل گئیں. راجہ پرویز اشرف نے کہا, گفتگو مثبت رہی, کوشش ہے کہ خطے میں امن اور بھائی چارے کا سلسلہ قائم رہے. وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا, جانی نقصان پر بہت افسوس ہے, کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں. ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں. وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات سے اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے. جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے گا. 30 روز میں مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے. آزاد کشمیر کے تینوں سیکنڈری بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا. موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا. آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی. بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے فراہم کرے گی. آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. انتظامی سیکرٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت پاکستان آزاد کشمیر میں 2 سرنگوں کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی. قانونی و آئینی ماہرین پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. بھارت نے طاقت کے استعمال اور بنیادی آزادیوں کے انکار کو کشمیری عوام کی آواز دبانے کا ہتھیار بنا رکھا ہے. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش اور شہری آزادیوں کا انکار تشویشناک ہے. بھارت آزاد کشمیر پر بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی ذمہ داریوں کو تسلیم کرے. پاکستان آزاد کشمیر کے عوام کی عزت، حقوق، پرامن احتجاج اور سماجی و معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. یہ عزم آئینی ذمہ داری کے ساتھ کشمیری عوام سے پاکستان کے اخلاقی وعدے کی عکاسی کرتا ہے. آزاد جموں کشمیر کے عوام اپنے شہری اور سیاسی حقوق آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا عکاس ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس سے خطاب. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت. وزیر اعظم نے کہا حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی. اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا اہم کردار ہوگا. وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. شکارپور کے قریب قومی شاہراہ بائی پاس کے مقام پر ٹرک حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی. پولیس کے مطابق سبزی سے لدے ٹرک نے سڑک کنارے سوئے افراد کو روند ڈالا. جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل. پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. میں چپ رہی، میں نہیں بولی. 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی
کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی. میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں. میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں, میں چپ رہی, مصلحتاً چپ رہی. لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے, پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا, اور زوردار جواب ملے گا. پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار. مخالفین پر ایک بار پھر تنقید. کہا پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی. معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا گیا. پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالی تھی لیکن CCI میں اجازت نہیں دی گئی. بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کروایا گیا. کیا یہ صوبائیت نہیں؟ وہ پنجاب کے حق کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ پنجاب پر بات کریں گی تو جواب ملے گا, زوردار جواب ملے گا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ پنجاب کا مسئلہ ہے. نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کے ایوان سے پھر واک آؤٹ. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا پیپلز پارٹی کے احتجاج پر حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد بھی حالات اب بھی ویسے ہیں. معاملہ حل ہونے تک بائیکاٹ جاری رکھیں گے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں. تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے. پیپلز پارٹی کے چیف وپ اعجاز جکھرانی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے. وفاقی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی صرف فلسطین پر بیان سننے کے لیے واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آئی. آئندہ اجلاسوں میں بھی واک آؤٹ جاری رکھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ اسلامی ممالک کے نہیں ہیں, اس میں تبدیلی کی گئی ہے. PTI رہنما اسد قیصر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر تنقید. کہا ابھی ٹرمپ کے نکات بھی سامنے نہیں آئے تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف ہر شرط ماننے بیٹھے تھے. اٹلی, اسپین, یونان اور بنگلہ دیش میں غزہ فلوٹیلا کے حمایت میں مظاہرے. اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10,000 سے زائد افراد کا بھرپور احتجاج. اسپین میں بھی ہزاروں طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ. یونان میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ. بنگلہ دیش میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بڑا احتجاجی مظاہرہ. میٹ پولیس کی لندن میں فلسطین ایکشن کے حق میں مظاہرے مؤخر کرنے کی اپیل. میٹ پولیس کا کہنا ہے کہ مانچسٹر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں. مظاہرے سے پولیس کے اہم وسائل متاثر ہوں گے. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج. حیدرآباد, سجاول, میر پور خاص, ملتان, حب, خلات, ڈیرہ اسماعیل خان, بنو اور نوشہرہ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں نے ریلیاں نکالی. یمن کے دارالحکومت صنعا میں فلسطین کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ. ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہریوں کی شرکت. اہل غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا. اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعظم سے رابطہ. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات چیت میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا معاملے پر اسحاق ڈار کی ذمہ داری لگائی ہے. انہوں نے 1967 سے قبل کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس الشریف کے بطور دارالخلافہ کے پاکستان کے موقف کو دہرایا. کہا 8 اسلامی ملک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا. سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے. 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ. طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی.
طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ میں رد و بدل سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے کسی بھی وزیر کو نکالنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ 2 وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے اپنی مرضی سے استعفے دیے۔ بیرسٹر گوہر کی درخواست کے باوجود مستعفی وزراء نے اپنے استعفے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ کراچی کے علاقے ملیر ہال کے رہائشیوں کا تباہ حال ایم ایم عالم روڈ کے خلاف مظاہرہ۔ کئی ماہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر تاحال سڑک کی بحالی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ سیویج کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ سڑک پر تعفن زدہ پانی جمع۔ آس پاس کی سوسائٹیز کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس دھاوے کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزراء کی جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد بوائیکاٹ ختم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پریس کلب واقعے کی انکوائری کا حکم۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کہا صحافتی تنظیموں کو تحقیقاتی عمل میں شریک رکھا جائے، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پریس کلب کے واقعے میں ملوث ہر فرد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میڈیا کونسل کے پیٹرن ان چیف محمد سعید شاہ نے کہا کہ صحافیوں کی بے توقیری برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ایم سی کے مرکزی صدر مہر حمید انور نے کہا پریس کلب پر پولیس کا دھاوا آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ نیشنل پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ کر صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا پولیس نے آئین کا تقدس پامال کیا، پولیس گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ لاہور پریس کلب پر احتجاج۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا حکومت نے روش نہ بدلی تو ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ صدر سی پی این ای کاظم خان اور ایمن کے سینئر نائب صدر ایاز خان نے بھی خطاب کیا۔ کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں صحافی رہنماؤں نے کہا کہ حملے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ بہاولپور، گجرانوالہ، سرگودا، گجرات، رحیم یار خان اور دادو میں بھی مظاہرے۔ صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ سندھ میں ٹریفک قوانین توڑنے پر جرمانے بڑھا دیے گئے۔ بغیر لائسنس اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ موٹر سائیکل کی اوور سپیڈنگ پر 5,000، کار کی اوور سپیڈنگ پر 15,000 اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ لگے گا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، ون ویلنگ کرنے اور کاروں کے شیشے سیاہ کرنے پر سزا ملے گی۔ غلط لین میں گاڑی چلانے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مقصد جرمانے وصول کرنا نہیں، زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ریکارڈ بنے گا۔ بار بار قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیونگ لائسنس معطل یا منسوخ ہو سکتا ہے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پولیس کے مطابق خاتون مریض کے ساتھ گائنی وارڈ میں موجود تھی۔ گلشن اقبال میں فلیٹ سے بزرگ شخص کی لاش ملی۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمتوں کے تعین اور کوالٹی سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ 5 رکنی کمیٹی 7 روز میں کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں رواں ماہ بحال ہو رہی ہیں۔ برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کر دیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ آخری دستاویز تھی جو دونوں ممالک میں کمرشل پروازوں کے لیے درکار تھی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں بحال ہوں گی، دوسرے مرحلے میں برمنگھم اور لندن کو بھی آپریشن میں شامل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں زرعی صارفین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ مکمل۔ کیسکو کے مطابق 25,678 زمینداروں کو 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔
रकम मिलने के बाद जमींदार ट्रांसफार्मर कैस्पो को वापस करने के पाबंद हैं। 12,319 जमींदारों ने ज़रूरी ट्रांसफार्मर उतार कर वापस कर दी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। शिव न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। गवर्नर सिंध का कहना है कि सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया। वोट लेना होता है तो माए कराची, काम करना हो तो कहते हैं बाय कराची। एक तकरीब से खिताब में कामरान कसूरी ने कहा कि हर शोबे की तरह फ़नून लतीफ़ा भी ज़वाल पजीर है। आहिस्ता आहिस्ता हम अदब से दूर होते जा रहे हैं। मुल्क का थिएटर फैमिली के साथ जाकर नहीं देखा जा सकता। उर्दू का काम सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। बसरा से नई दिल्ली जाने वाली इराक़ी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक ATC कराची की इजाज़त से पायलट ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतारा। इंजीनियर्स ने मुआयना किया। तमाम मुसाफिर बोइंग 737 तैयारे में मौजूद रहे। अमरीका का मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में वेनेज़ुएला की कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वज़ीर अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक हमला वेनेज़ुएला के साहिल से दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें, म्यूनिख एयरपोर्ट बंद, परवाजें मुतासर। और कराची के गवर्नर हाउस में साकनाने शहर कायद के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का एहतमाम। महफिल में कोहना मश्क और नौजवान शोरा ने सुखन तराजी से हाज़रीन को महसूस किया।